بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک خوش باش اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے نماز کی اہمیت، جو ہم میں سے کئی لوگوں کو نہیں پتا، اسی لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک شخص کی بہن فوت ہوگی، جب وہ اس سے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا، اس کو کھودا تاکہ تھیلی نکال لے۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جوں توں مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر پڑھتی تھی، یعنی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی۔ پیاری پیاری میری اسلامی بہنوں، وائی ٹی فیملی والوں، اس عبرت ناک حقائق سے کیا معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب قبر کا سبب ہے۔ ہمیں بھی پانچوں نمازیں ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ نماز میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ جب منافقین مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مرے دل سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف حاصل ہوتا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے۔ اللہ پاک پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا، جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یا دکھانے کے لیے خشوع خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی نماز پڑھنا، ادھر ادھر خیال لے جانا، دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ، یہ سب سستی کی علامتیں ہیں۔ اور افسوس ہمارے معاشرے میں یہی سب کچھ تو ہو رہا ہے۔ پیاری پیاری وائی ٹی فیملی، یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا۔ اور اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناحلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، بیان کردہ آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ غور سے سنیے، توجہ سے سنیے، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ یہ غی جو ہے یہ ایک جہنم کی وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ جہنم کی آگ اور بھڑکتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں
اور سود خوروں اور ماں باپ کو اذیت دینے والوں کے لیے ہے، اور جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ پیاری اسلام بہنوں، سنا آپ نے کہ غئی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی اور گرمی سب سے زیادہ ہے۔ جہنم کی آگ جب بجھنے پر آتی ہے تو اس وادی کو کھول دیا جاتا ہے، جس سے نارے جہنم پھر سے بھڑک اٹھتی ہے۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے آنکھیں بند کر کے کہ اس خطرناک وادی میں جب بے نمازی کو ڈالا جائے گا تو اس کا کیا بنے گا۔ یاد رکھیے، جہنم اللہ پاک کے قہر عذاب کا مؤثر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت اور نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں اور انسانی عقل اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اس طرح اللہ پاک کے قہر عذاب کی بھی کوئی حد نہیں۔ وہ ہر تکلیف دہ چیز جس کا تصور کیا جائے، تصور کریے وائی ٹی فیملی، تصور کریے کہ کسی آلے سے زندہ انسان کے ناخن کھینچ لینا، یہ میری بات توجہ سے سنیے گا، کسی پر چھریوں یا لاٹھیوں سے ضرب لگانا، کسی کے اوپر وزن دار گاڑی چلا کر اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دینا، اعضاء کاٹ کر نمک مرچ چھڑکنا، زندہ کھال ادھیڑنا، بغیر بے ہوش کیے آپریشن کرنا، یا ایسی خطرناک بیماریاں، گردے کی پتھری کا درد، خارش، شدید گھبراہٹ وغیرہ جو بھی دنیا کی تکلیف ہے وہ جہنم کی تکلیفوں کے مقابلے میں معمولی ہے۔ اور کیجیے اس بات پر کہ یہ ساری جو تکلیفیں میں نے بتائی ہیں وہ جہنم کے آگے معمولی ہیں۔ عرض دنیا کی ساری بیماریاں اور مصیبتیں کسی ایک پر اگر شخص پر جمع ہو جائیں پھر بھی جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور وائی ٹی فیملی، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ اس بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں، جس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ پر ہے، حالانکہ اس پر یہ ہلکا ہے۔ جہنم کے عذاب سے پیاری بہنوں ڈر جائیے، اپنے کمزور جسموں پر ترس کھائیے۔ سستی آڑے آئے، گناہوں سے بچتی ہوں تو نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ فضول باتوں اور کاموں میں مشغول رہ کر ہم نمازیں قضا کر دیتی ہیں مگر اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم مسلسل اللہ پاک کی نافرمانی کر رہی ہیں۔ وہ رب کریم تو ہمیں دن رات ڈھیروں نعمتیں دیتا ہے بن مانگے، مگر ہمیں پورے دن میں صرف 5 وقت کی اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ افسوس، ہم دنیاوی بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے لوگوں کے بتائے ہوئے وظائف پڑھتے ہیں مگر جس رب کریم نے قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا ہم میں سے ہر ایک غور کرے اس حکم کی کتنی تعمیل ہو۔ افسوس ہے کہ ہم قبر کے عذابوں، جہنم کی ہولناکیوں، قیامت کے وحشتوں کا سن کر بھی غفلت کی نیند سوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس غفلت کی نیند سے حقیقی بیداری نصیب کرے۔ یاد رکھیے، ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو نماز کو فرض نہ مانے وہ دین اسلام سے خارج ہے، اگرچہ اس کا نام اور اس کے دیگر کام مسلمانوں والے کیوں نہ ہوں۔ جو نماز کو فرض تو مانے مگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑے، کتنی ایک نماز، وہ سخت فاسق، گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر، وائی ٹی فیملی سنیے گا، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہے گا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے پر ہزاروں
سال تک جہنم میں رہنا پڑے گا، تو جو میری بہن دیر بھر کے تمام نمازیں جان بوجھ کر چھوڑتی ہیں بلکہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتی، تو وہ کس قدر سخت عذاب کا شکار ہوں گی۔ یاد رکھیے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس شخص نے دن بھر میں ایک نماز نہ پڑھی، توجہ دیجیے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ شیطان اس سے بھاگنے لگا۔ اس شخص نے حیران ہو کر بھاگنے کا سبب پوچھا تو شیطان بولا، میں نے عمر بھر میں صرف ایک بار آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو ملعون ہوا، اور آج تو نے پانچوں نمازیں چھوڑی۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہیں تجھ پر قہر نازل ہو اور میں بھی اس میں پھنس نہ جاؤں۔ تو پیاری پیاری وائٹی فیملی، ہمیں بھی نماز کی پابندی کرتے ہوئے پانچوں وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ آئیے عذاب الہی سے خود کو ڈرانے کے لیے سنتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے امان اٹھا لی جاتی ہے۔ اور شراب ہرگز نہ پینا، کیونکہ یہ برائی کی جڑ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، جس نے نماز چھوڑی وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنے اہل و عیال اور مال کو گھاٹا دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا بلا شبہ اللہ پاک کا ذمہ اس سے بری ہے۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، بے نمازی اللہ کی امان میں نہیں رہتا۔ نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں سے، مرتے وقت خرابی خاتمے سے اور قبر کے عذاب سے، کے امتحان میں فیل ہونے سے، حشر میں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ کے امن میں رہتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، درود شریف کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ مجھے دعا